سوتیلی ماں ایک ایسا نام جسے ہمارے گھروں میں ناپسند کیا جاتا ہے، بلکہ اس نام کا سنتے ہی اس فیملی کے مسائل اور پریشانیوں کا خیال آ جاتا ہے، جہاں کسی نے 2، 3 یا 4 شادیاں کی ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں جو سوتیلی ماں کو پسند کرتے ہوں اور ان کے ساتھ ادب و احترام اور پیار محبت سے پیش آتے ہوں، اور کس قدر اختلافات اور شکوے ہیں جن سے ہمارا معاشرہ ہی نہیں بلکہ عدالتیں بھی بھری پڑی ہیں، جنہیں سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اختلافات صرف سگے اور سوتیلے بھائیوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ سوتیلی ماں تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے والد کے انتقال کے بعد سوتیلی ماں کو گھر سے بھی باہر نکال دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم سب نے دیکھا اور سنا ہے۔ لیکن ایسا شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے اور ان کی سوتیلی ماں کے درمیان ادب و احترام کا معاملہ ہوتا ہو۔ عورت اپنے شوہر کی یا بچے سوتیلی ماں کی رضا کے لیے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں۔ ایسا ہی ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں جو ادب و احترام، احسار و قربانی اور حسن اخلاق کی عظیم مثال ہے۔ ایک بہن لکھتی ہیں کہ میرے والد محترم نے 2 شادیاں کیں اور میرے والدہ دوسری بیوی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ میرے والدہ اور میری سوتیلی ماں کے درمیان کچھ اختلافات ہو گیا اور معاملہ لڑائی جھگڑے اور لعنت و ملامت تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر میرے والد بہت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ دل کے مریض ہو گئے اور انہیں دل کا دورہ بھی پڑا، جس کی وجہ سے انہیں ہسپتال بھی داخل کیا گیا اور 2 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر کیا تھا کہ میری سوتیلی ماں ہم سب پر غالب آ گئی اور ہمیں ہماری والدہ کو اپنے بچوں کے ساتھ مل کر گھر سے باہر نکال دی، اور ہمیں وراثت میں بھی کچھ نہ ملا، کیونکہ ساری جائیداد جو کروڑوں کی تھی وہ میرے سوتیلے بھائی کے نام تھی۔ لیکن اللہ کی ذات کتنی برکت والی ہے جو زندگی کو موت اور موت کو زندگی دیتی ہے۔ میرے والد کے بیٹے انتہائی مخلص اور اچھے تھے۔ جب انہیں اپنی ماں کی حرکتوں کا پتہ چلا تو ہم لوگوں کے پاس آئے اور میری والدہ کا سر اور ہاتھ چوما اور کہنے لگے، خالہ آپ اور آپ کے بچوں کی حفاظت و کفالت اور دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے۔ ہمیں تسلیاں دیں، ہمیں ہمت حوصلہ دیا اور ہماری والدہ کو 20,000 ریال دیتے ہوئے کہا کہ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں اور باقی انشاءاللہ آپ تک جلد پہنچے گا۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میرے اس بھائی نے 9 لاکھ کا بنگلہ میری امی کے نام سے خریدا اور ہم سب کے لیے 4 عمارتیں خرید کر ہم سب کے نام کر دی اور ہمارے لیے ہر مہینہ خرچہ مقرر کیا، اور وہ تمام چیزیں جس کی ہم ضرورت محسوس کرتے وہ فوراً پوری کرتے۔ اور جب میری سوتیلی ماں کو پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا اور اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ یہ ایک مثال ہے جو اپنی سوتیلی ماؤں کا احترام کرتے ہیں اور انہیں ان کا حق دیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ اس بہن کا ہے جو اپنے آپ کو سارہ کہتی ہے۔ سارہ اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں بیان کرتی ہیں جو پہلے واقعے کا بالکل برعکس ہے۔ سارہ لکھتی ہیں کہ میں لکھ رہی ہوں لیکن میرے آنسو میری قلم کو روک رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ میری کم سنی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میرے والد نے ہم بھائی بہنوں کی حفاظت اور تربیت کی خاطر دوسری شادی کر لی، کیونکہ ہم سب بہت چھوٹے تھے۔ پھر ہم سب نے شادی کے پہلے سال اپنے والد کی بیوی کو بہت زیادہ پریشان کیا اور بہت تکلیفیں دیں۔ خاص طور سے میرے بڑے بھائی نے تو مارنے اور گھر سے نکال دینے کی دھمکی بھی دی، بلکہ اللہ ہم سب کو معاف کرے باتیں اس سے بھی بڑھ کر ہوئیں۔ دراصل وہ خوبصورت اور دیندار ہونے کے باوجود بھی 3 آدمیوں سے طلاق شدہ تھی، کیونکہ ماں بننے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی۔ اس سب کے باوجود سوائے نیک خواہشات اور نیک دعاؤں کے کبھی انہوں نے مجھ سے یا میرے بھائی بہنوں سے بلند آواز میں بات نہیں کی۔ پھر ایک دن کی بات ہے کہ میرے والد مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے تو میرے بھائی کو میری سوتیلی والدہ کے ساتھ بدسلوکی کی سوجی، چنانچہ اس نے انہیں ایک کمرے میں پورا دن بند کر دیا، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں دیا، اور جب پورا دن گزرنے کے بعد ان کو آزاد کیا تو ان کی حالت قابل رحم تھی۔ غور و فکر کا مقام ہے۔ جانتے ہیں وہ نکلتے ہی کیا پوچھتی ہے؟ چھوٹے بچے سب کہاں ہیں؟ یاسر اور فلاں فلاں سب کہاں ہیں؟ اور سب کو پا کر سینے سے چمٹا لیا اور ان سب کو تسلیاں دیں۔ وہ سب بھی ایسے خوش ہو گئے جیسے انہوں نے اپنی اصلی ماں کو پا لیا ہے، اگرچہ وہ ان کی حقیقی ماں نہیں تھی۔ پھر جب ابو مکہ سے واپس آئے تو انہوں نے ابو کو کچھ بھی نہیں بتایا، جیسا کہ گھر میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ کتنی عظیم صفت ہے! ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صبر و تحمل پر بہترین اجر عطا کرے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا بڑا بھائی مارے غضب کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، اور جب میری سوتیلی والدہ نے دروازہ کھولا تو اس نے اتنے زور سے دروازے کو دھکا دیا کہ ان کا پیر دروازے میں پھنس گیا اور پیر کی دونوں انگلیاں کٹ گئیں، جس کی وجہ سے میرا بھائی بہت گھبرا گیا اور کہنے لگا، آپ کو ہسپتال لے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئی۔ مجھے وہ آج بھی کربناک منظر یاد ہے جب وہ اپنے پیروں کی انگلیوں کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کے ہسپتال لے جانے کے لیے رومال میں رکھ رہی تھی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی
کہ اگر تمہارے ابو فون کریں تو کہنا پیر میں معمولی زخم کی وجہ سے ہسپتال گئی ہے۔ آپ سوچئے، ایک ایثار قربانی کا یہ عالم ہے، اور ان دنوں میں کس قدر خاموشی تھی، ہر شے کس قدر اداس تھی جب وہ ہسپتال میں داخل تھیں، اور ان کی واپسی کے ساتھ ساتھ گھر کی خوشیاں بھی لوٹ آئیں۔ پھر کیا تھا کہ جو میرا بھائی سب سے زیادہ سخت نفرت کرنے والا، وہی سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور فرمانبردار بیٹا بن گیا۔ میں ان تمام افراد کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی ماں کو بچپن میں کھو دیا اور ان کی والد نے دوسری شادیاں کر لیں، تو یاد رکھو وہ تمہاری بھی مائیں ہوئیں، بلکہ شاید وہ تمہاری اپنی اصلی ماں سے بھی زیادہ رحم دل نکلیں۔ اس لیے ان پر ظلم نہ کرو اور نہ ہی انہیں پریشان کرو، کیونکہ ہر عورت بدتمیز اور بد اخلاق نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کیسے اس عورت نے صبر کیا اور کس قدر بچوں کی تربیت میں پریشان ہو کر بھی اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی غرض سے چپ رہی اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ سارہ کہتی ہے کہ میں ان گزرے ہوئے دنوں کو کیسے بھول سکتی ہوں جب میرے اور میرے چھوٹے بہن کے لیے وہ رات رات بھر جاگتی رہتی تھی۔ میں ان کی اچھائیوں کو بیان کرنے سے قاصر ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے صرف اتنی دعا کرتی ہوں کہ وہ ان کی حفاظت کرے اور اسے جنت عطا کرے۔ ایک اور بات جسے کوئی نہیں جانتا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ وہ سچی اور حقیقت ہے، وہ یہ کہ میرے والد نے انہیں ہم لوگوں کے ساتھ چھوڑ کر ایک اور شادی کر لی۔ جب میں نے ان سے ان کے شعور و احساس کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، اللہ تمہارے ابو کو توفیق دے، میرے لیے سب سے زیادہ اہم تم لوگ ہو، میری دنیا، میری زندگی، میری خوشی تم سب تو ہو۔ مجھے بھی اپنے ابو پر تعجب ہوا، ایسی نیک عورت کے باوجود بھی انہوں نے ایک اور شادی کر لی۔ یہ ہمارے پرسکون گھروں کا واقعات ہیں جو بچوں اور ان کی سوتیلی ماؤں کے تعلقات ایثار اور قربانی کی زندہ مثال ہیں۔ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو افہام و تفہیم اور حسن معاملہ کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی اپنی سوتیلی ماں سے بہترین تعامل اور حرج محسوس کرتے ہیں، جبکہ دونوں ایک ہاتھ کی انگلیوں کی طرح ہیں جنہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سب یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے گھر پرانے دور کی طرح اختلافی مسائل اور مشکلات سے خالی ہوں، جب گھر کے سبھی افراد ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے اور اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے تھے، چاہے گھر میں ایک بیوی ہو یا کئی اور بیویاں اور ایک ساتھ ہی رہتی ہوں، جہاں کبھی آدمی کے بچوں اور اس کی بیویوں کے درمیان اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا تصور بھی نہیں تھا، بلکہ اس طرح کے مسائل پیدا بھی ہوتے تھے، گھر کے سارے افراد مل کر انہیں ختم کر لیتے تھے اور پیار و محبت، اپنائیت اور ہمدردی باقی رہتی تھی۔ آئیں ہم بھی اپنے معاشرے کی اصلاح کریں اور محبت و صلہ رحمی کو عام کریں۔